لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المؤمن الكريم ونحن على ذلك الأمر شاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد طریق مطلوب سماع رسالت کے چاہے جواب اہل بیت ہر صفت سوال والو صحابہ کی زبان پر جواب گامزد رہنے والے آئیے ہم سب سے پہلے آقا کائنات مدینہ کے تاجدار احمد مدینہ نائب پروردگار نبیوں کے سردار ہم غریبوں کے گلزار امت کے مددگار نبیوں کے پیشوا میری مراد ہستی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب ہے. آئیے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محفل چاہے کثیر تعداد یا طویل یا تعداد میں کبھی ہو لیکن محفل بلاد کرنا یا منانا اس میں ہمیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. جسے اللہ تبارک و تعالی توفیق عنایت فرماتا ہے اس کو اور ان فردوں ان لوگوں کو اپنے محبوب کے میلاد کی یعنی کہ محبوب کے میلاد کو منانے کی توفیق عنایت فرماتا ہے. سبحان اللہ. جب تک وہ نہیں چاہے گا میلاد نہیں سمجھ سکتے خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے. آج اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے کائنات کی تخلیق فرمائی احسان جتلایا جنت بنایا جنت کے باغات کو پیدا فرمایا کونین کے ہر شے کو پیدا فرمایا نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا مگر احسان جتلایا نہیں. علماء کہتے ہیں کہ اللہ غنی احسان سبحان اللہ سبحان اللہ غنی احسان کب جتلایا قرآن مجید کی آیت تفسیر روح البیان علماء کہتے ہیں تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کونین سجائی کونین بنایا مگر احسان جتلایا نہیں. جب اپنے حبیب کو کونین نے بھیجا انسان کی ہدایت تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کب کہا اپنے محبوب کو جب بھیجا تب کہا میں نے تم پر احسان کیا. چلتے چلا تمہیں بتانا چاہوں گا ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا اسے بھی اللہ کے تمام جہاں کا پیدا کرنے والا رب العالمین تمام جہاں کا پالنے والا وہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے پیارے ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. باغور اسے سنے اللہ نے کیا کہا اے پیارے ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے پوری دنیا کے لیے پورے عالمین کے لیے ایک عالم نہیں بلکہ ایک جہان نہیں پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. چاہے وہ حیوانات کائنات میں جتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہر ایک مخلوق
لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام رحمت بن کر کیا ہے. آئیے چلتے چلا پہلے جانے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا, کس چیز کو پیدا فرمایا. تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم علماء راوی کے علماء کہتے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت آتی ہے, متفق علیہ حدیث ہے کہ علماء کہتے ہیں اس سے نبی علیہ السلام کی اولیت ثابت, نبی علیہ السلام کی اولیت ثابت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. کیا فرمایا؟ اولو ما خلق اللہ نوری, کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اس کے بعد کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نور کے چار قسم کیے. اس میں عرش و کرسی ہے کائنات. تو جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, علماء کہتے ہیں حدیث بخاری ہے, کہتے ہیں اول ما خلق اللہ, فرماتے ہیں عقل کو پیدا فرمایا. علماء کہتے ہیں یہ جو روایت ہے صحیح تک نہیں پہنچی, مرجعی صحیح تک نہ پہنچی. علماء کہتے ہیں یہ صحیح ہے اول ما خلق اللہ, اول ما خلق اللہ قدم صحیح ہے. نبی کے بعد نبی کی اولیت ثابت ہونے کے بعد اگر کوئی چیز اللہ نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے جس کی تخلیق اللہ نے پیدا فرمائی, جس کی تخلیق اللہ نے کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب قلم کو پیدا فرمایا اس کو حکم دیا اے قلم لکھ. تو اللہ نے کہا اے قلم لکھ. کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ تو قلم نے کہا اے پروردگار عالم میری اللہ, اے میرے مالک میں کیا لکھوں؟ نہ جو ہو چکا ہے, جو ہونے والا ہے, جو ہو چکا ہے آئندہ جو ہونے والا ہے اسے لکھ دے. تو میرے خیال سے جو قلم پیدا فرمایا گیا وہ تو نبی علیہ السلام نبی کے نور کی تخلیق کے بعد ہے. قلم کے بعد میں پیدا فرمایا گیا, قلم کو بعد میں پیدا کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا اللہ کے علم میں, اس سے پتہ چلا نبی یہ جو ہو چکا ہے اللہ نے حکم دیا وہ جو ہو چکا نبی علیہ السلام کے حساب سے نور کے متعلق کہا گیا, اور جو ہونے والا تھا اس کو لکھ دیا, اس کو تو لکھا گیا. اللہ نے قلم کے چار کیے. پہلا قلم جس نے تقدیر الہی لکھی, تقدیر لکھی گئی. اور دوسرا قلم اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو حکم دیا. جب اس قلم کا پیدا فرمایا کہ حکم دیا کہ قلم نے کہا کہ مولا کیا لکھیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا لکھ لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا؟ کہ لا الہ الا اللہ. تو قلم نے کہا, تو قلم چلتی رہی حتیٰ کہ چلتے یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے جب تک اللہ نے چاہا وہ قلم چلتی رہی. پھر اللہ نے کہا, تو قلم نے پوچھا اے خدا کی آدم میرے مالک اب کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا کہ قلم نے اپنی لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, قربان کی آمد, مکے کی آمد, مدنی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات محدود نہیں. جنت کے باغات, جنت کے اندر اس کے شجر پر, دیواروں پر جتنی چیزیں اللہ نے جنت میں پیدا فرمائی ہے ہر ایک چیز پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب اب آگے چلتے مختصر, جب آگے گئے نا, آگے جب دیکھیں گے علماء کہتے ہیں مدارج الابواب لکھا ہوا ہے. علماء کہتے ہیں شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کرے تو آدم کی تخلیق کر لی گئی, انہیں پیدا کیا گیا. تو پیدا کرنے کے بعد اب توبہ کا وقت آ گیا, لغزشیں ہوئی, جنت سے باہر
دنیا میں اتار دیا گیا. جب دنیا میں آئے 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال تک؟ 300 سال تک. اور علماء کہتے ہیں کہ کبھی 300 سال اس قدر روئے کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں. 300 سال آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے استضاء کرنے لگے. اے پروردگار عالم ہم تیرے پیارے کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. کہ کیا معاملہ ہے کہ وہ آسمان کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے. معاملہ کیا؟ اب اجازت ہوئی. اب آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہے علیہ السلام، آپ آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ آدم علیہ السلام کہتے کہ سنو کہ میں اس لیے نہیں دیکھتا جو نہ مجھے جنت میں کر دی تھی، اس وجہ سے میں کس منہ سے آسمان کی طرف نہیں. تو میرے پیارو اب 300 سال جب کٹی تو انہوں نے اب جگہ ان کے دلوں میں ان کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ڈالی. تو بات جب ڈالی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا؟ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی، اے میرے اللہ اپنے پیارے کے میری لغزشوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا جانتے ہو؟ علماء کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، راوی کہتے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اللہ نے کہا اے آدم تم نے میرے محبوب کو کیسے جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے، تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے گئے اے پروردگار عالم مجھے جب پیدا کیا تھا میرے جسم میں جان ڈالا اپنی روح کی تھی، تو میں جب عرش پر نگاہ اٹھائی تو میں عرش کے اس عرش کے تحریر میں دیکھا تھا، عرش پر دیکھا تھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں جان ڈالا اور تیرا محبوب تو تیرے نام سے جڑا ہوا. تو اللہ نے کہا اے آدم تو جانتا یہ کون ہے؟ تو جانتا یہ کون ہے؟ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا کون ہے کو نہ پیدا، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تجھے بھی نہ پیدا. کیا کہا؟ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تجھے بھی نہ پیدا کرتا. تو حدیث نبوی ہے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے پیارے اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا کون کی کسی سے اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کسی کو نہیں کرتا. تو بتاؤ میرے پیارو تو میرے امام نے ایک لکیر کھینچا. کیا کہا؟ ہمارے امام نے لکیر کھینچا میرے لیے. جب پڑھا رہا کہ دیکھا کہ میرا رب کہتا ہے اے پیارے جو آپ نہیں بناتا کون ہے؟ تو میرے امام نے کہا برداشت نہ کر سکے اس میں ڈوب گئے اور قلم اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ زمین و جمع. کیا کہا کہ یا رسول اللہ زمین و جمع تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چولی و چولا تمہارے لیے. کیا فرماتے ہیں؟ زمین و جمع، بولیے زمین و جمع، مکین و مکہ، چولی و چولا بنے. یہ میرے امام نے کہا اس کی ترجمہ نہیں کرنی ہوئی، حدیث قدسی کی ترجمہ نہیں کرنی ہوئی. میرے امام نے اشعار میں پیش کر دیا. تو اس امام پر لاکھوں ثواب کہ جو ایسا عاشق نبی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تھے تو اس کے نبی نے ڈوب کر بولے تھے سے پہلے لجار کرتے تیرے دن اے بہار آتے ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار جاتے ہیں کوئی پوچھے تیری بات کوئی پوچھے تیری بات تجھ سے شہنشاہ جاتے تجھ سے کتے ہتے اپنے آپ کتے کے تو بتائیے تو میری امام نے کیا کہا تو پتہ چلا نبی کی عظمت یہ تھی نبی علیہ السلام کی تخلیق کے نور کی. میں نے تمہیں باتیں بتائی. اب چلتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ولادت کے مبارک باتیں سنیں کہ نبی علیہ السلام کے متعلق تو سب سے پہلے میلاد کون کیا تھا؟ سب سے پہلے میلاد کون منایا تھا؟ سب سے پہلا جلسہ کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے میلاد منایا تھا. جانتے ہیں سب سے پہلے میلاد کس نے کیا تھا؟
کس نے کیا تھا؟ ہمارے رب نے کیا تھا. کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی میں وہ بات تم تک پہنچا دیتا ہوں. کیسے کیا تھا بتاتا ہوں. مدارج النبوہ میں لکھا شیخ محدث حق دہلوی عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب محبوب کے نور کی پیدا فرمایا اس کے بعد کی تقریر کی جب کی گئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور سے انوار نبیوں کی انوار کو پیدا فرمایا. نبیوں کے نور کو پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کے بعد اور کہا اے محبوب اے پیارے اپنی نظر اے پیارے اپنی نظر ان پر ڈالے. جب حضور علیہ السلام نے نظر ڈالی جب ڈالی آقا علیہ السلام نے تو کیا ہوا؟ تو تمام نبیوں کی انوار ماند پڑ گئے. نبی کا نور ان پر نبی کا نور ان پر غالب آ گیا. تو تمام نبیوں کی جو انوار تھے اللہ سے یاد کرنے لگے. اے خدا کے عالم یہ نور کس کا ہے؟ اے میرے مالک یہ نور کس کا ہے؟ جس کے نور کے آگے اس کا نور ہم پڑ گئے. کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے کہا اے پیارے سنو یہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے محبوب محمد کہا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یاد رکھو اس پر ایمان بھی لانا. جب تم جاؤ جب دنیا میں جاؤ ان پر ایمان بھی لانا ہے تمہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرنی ہے. ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ لیا تو انہوں نے کہا اے پروردگار عالم وعدہ کرتے ہم ایمان لاتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں جا کر مدد کریں گے. اور اللہ نے کہا میں بھی گواہ. تو یہ میلاد کب ہوئی؟ جب قرآن میلاد کس کے ساتھ کیا گیا؟ کون لوگ شہید تھے؟ تو یہاں پر اس کے بعد جو میلاد منائے ولادت کا منائے خوشی بڑی خوشی اظہار. یہاں پر جب حضور علیہ السلام بعد میں نبیوں نے میلاد منایا. کس نے منایا؟ نبیوں نے میلاد منایا. تو حضرت آدم نے میلاد منایا. حضرت شیش نے میلاد منائی. حضرت ادریس نے میلاد منائی. حضرت نوح علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت نوح علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت اسحاق علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت دانیال علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت زکریا علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت دانیال علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت سمعون علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت وزیر علیہ السلام نے میلاد منائی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے میلاد منائی. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ یوسف، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد منائی. جانتے ہو آخر میں کس نے میلاد منائی؟ بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے میلاد منائی. جانتے ہو جب عیسیٰ نے کیسے میلاد منائی؟ میلاد کیسے منائی؟ تو جب واحد آنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت اللہ کی ذات سے جو سنانا تھا پیغام سنائے. اس کے بعد کہنے لگے اے لوگوں سنو میرے بعد ایک رسول آنے والا. غور کر کے سنو میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے. اس کا نام احمد ہوگا. کیا بولے نام احمد ہوگا. یہ اس طریقے سے بتا رہے ہیں جیسے بڑا سا جلسہ ہوتا ہے، اجلاس کیا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں بیٹھتے جمع غفیر اور لوگ موجود ہوتے ہیں. کسی بڑے علماء کی انتظار کیا جائے کہ کون آنے والا ہے. لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ آنے والے کا استقبال کیا جائے گا. اسی طرح تو سب سے پہلے انبیاء کو بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے آنے کی بشارت کرنا دو، کیونکہ آنے والا ہے. کہ لوگ اپنے اپنے آنکھوں کے بول کھول کے چاہتے کہ محبوب آنے والا ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے. کس طرح آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد کیا کیا؟ تو لوگوں سے کہا اے لوگوں اپنے سب درست کر لو، اپنے سب کو درست کر لو اور پاکیزہ ہو جاؤ، خوشی مناؤ. اس لیے کہ ہم جس کی بشارت آدم علیہ السلام نے دی تھی اور ان کے بعد ہر ایک
ایک انبیاء اور رسول کو دیا، اب میں دے رہا ہوں اسی رسول کی بشارت جس کا نام احمد ہوگا۔ اس لیے اے لوگوں نام صاف کرو کہ دیکھتے نہیں کہ کہ دیکھتے نہیں آمینہ کا لال۔ تو اس کے بعد میرے پیاروں یہ تھی جو عیسیٰ علیہ السلام نے منایا۔ کس نے منایا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد کس نے منائی؟ آپ چلتے ہیں، آپ اگر توریت دیکھیں ایک تمام کتابوں میں جو صحیح سے اور جو آسمانی کتابیں جنہیں کہی جاتی ہیں، اور ان میں بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر جو ایگزام میں لیے تمام مذاہب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو یعنی کہ ذکر کا عام کیا ہے، مگر ان لوگوں نے اس پر اپنی طرف سے تحریف تبدیل کی ہے، مگر نبی علیہ السلام کا ذکر ہر ایک کتاب میں موجود ہے، چاہے وہ صحیح سے ہو یا آسمانی کتاب ہو۔ تو میرے پیاروں اب چلتے چلے نبی علیہ السلام کی ولادت کی طرف۔ اب میں نے نور ثابت کیا، اب آگے چلتے چلاتے نبی علیہ السلام کی بارگاہ ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا جان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حاشی، پھر عبد مناف، پھر قصی، پھر کلاب، پھر مرہ، پھر کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مزر کنانہ مدر کے الیاس، اس کے بعد مزر نزار عدنان معد بن عدنان، یہ نبی علیہ السلام نسب نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک یہ منسوب کرتے ہیں آگے تو یہاں پر آپ علیہ السلام کا نسب نام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے اپنی نبی کو بھیج کے بتلایا اور جتلا دیا کہ محبوب آنے والا ہے۔ تو میرے پیاروں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا حمل شکم بھرا تو سب سے پہلے ہر مہینہ کیا ہر مہینہ آسمان سے ایک ندا کی آواز آتی ہے، کوئی اعلان کرنے والا کہتا ہے سلام علیہ تمام مخلوق میں جو سب سے افضل ہے تو اس نے آمینہ فرماتی ہے اور کہتی ہے اسی طرح ہر مہینہ کوئی نہ کوئی ندا کی۔ اب آگے چلتے چلاتے میں بتانا چاہتا ہوں زبان قریب نبی علیہ السلام پیدا ہونے والے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کو درد جان محسوس ہوتا ہے حمل کے طور پہ، مجھے بھی محسوس ہوا، اس وقت میں اکیلی تھی، کیا فرماتی ہے اس وقت میں اکیلی تھی تو حضرت عبدالمطلب کھانے کعبہ کی طواف کے لیے گئے ہوئے تھے کہ یہ تیرے کیا ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طواف کے لیے گئے تھے کہ اتنے میں فرماتی ہے کہ میں نے ایک فرش دیکھا جو زمین و آسمان کی طرف سے زمین و آسمان کی درمیان کھینچا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہے اس میں کئی لوگ کھڑے تھے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ فرماتی ہے اس کے بعد کئی ایسی آوازیں آ رہی تھی جس سے میرا خوف بڑھتا گیا، میں ڈر کے خوف زدہ ہو گئی، خوف بڑھتا گیا۔ آگے فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا جب خوف بڑھتا گیا کہ میں نے دیکھا ایک سفید مرغ وہ اپنے بازو سے میرے سینے کو مر رہا تھا جس کی وجہ سے درد دور ہوتا گیا، خوف و درد دور ہوتا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دو عورتیں بلند قامت کی، کہتی ہے کہ عبد مناف یہ لڑکیوں میں سے یا
کھجوروں کی طرح کھجوروں کی ساخوں کی طرح آپ فرماتی ہیں اور کہا کہ دل میں سوچا کہ یہ کہاں سے آ گئی تو ان میں سے ایک نے کہا میں مریم کیا فرمانے لگی میں مریم اور دوسرے نے کہا میں آسیہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وائی ہے پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب ایک درد جام تو اس وقت نبی علیہ السلام تولد ہوئے پیدا ہوئے مگر بات ادھر نہیں جب میرے آقا پیدا ہوئے سیدہ عائشہ کیا اللہ تعالیٰ نے جب پیدا ہوئے سجدے پہ گئے اپنی تسبیح پڑھتے انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے گئے زبان باز ہو گئی رب آمینی رب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے اپنے بستر یعنی کہ شاہ آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے تھے زبان پر جاری خبریں ہوتی کیا اس کا معنی یہی اے اللہ میری امت کو میری حوالے فرما ماشاءاللہ امت یہاں میں اس نبی پہ قربان جاؤ جو پیدا ہوئے تھے علماء کہتے ہیں آپ گئے جب نور کو پیدا کیا اس وقت جب دنیا میں نور کو پیدا کیا گیا تھا علماء کہتے ہیں جب نور کی وقت کی گئی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنے آپ کو یاد کیا جب کچھ نہ تھا اس وقت یاد کیا جب دنیا میں آئے تو یاد کیا جب دنیا میں آئے تو یاد کیا سجدہ کا میرا فرماتی گئے کہ میں نے اللہ اکبر کو پڑھا میرے آنکھوں سے حجابی پردہ ہٹایا میں نے دیکھا کہ یہ تشریف لیے اور اس کی پردہ جو کہ کون سا پردہ کون سا پرچم ایک عالم مشرق میں ایک عالم مغرب میں دوسرا کعبہ اللہ کی چھت پر کعبہ اللہ کی چھت پر لڑائی جائے کس کی آمد کی نبی علیہ السلام کی میرے امام نے کہا آگے چلتے چلتے آخری بات رخصتی آخری بات کہتا ہوں علماء کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کعبہ اللہ کے اندر تھے یا بھائی دو روایت ہے اور صفا اور مروہ کی پہاڑی لڑائی جائے یہ قصص الانبیاء سے روایت ہے یہ قصص الانبیاء میں مدارج نبوہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو عبد المطلب اس وقت کعبے کے باہر اچانک دیکھتے ہیں کہ کعبہ جھک گیا ہے کعبہ سجدے پہ گرا ہوا ہے عبد المطلب دوسری روایت میں ہمارے کہتا ہے امام احمد جاؤ فرماتے ہیں کہ آ کر کہنے لگی اے عبد المطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں مدارج یہ متفق علیہ حدیث ہے اس میں بات صحیح ہے یہ قول اللہ کے واقعے صحیح ہے مشہور ہے تو کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کے باہر تھے تو انہوں نے دیکھا صفا اور مروہ کے پہاڑ چڑھ رہی تو ڈر گئے کہ کیا معاملہ ہے کہ اچانک تو کعبہ جھک بھی گیا ہے اور دل میں سوچ رہے گمان کر رہے ہیں کہ کہیں یہ تو غریبی کا عالم اب اس کی تعبیر کیسے ہوگی تو کعبہ جھک گیا ہے اور سجدے میں گرا ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے میری امام نے کہا کہ سنو یہ جو بات ہے میں تمہیں امام نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ دیکھو کب دیکھ چکے کب کیا کہا بلکہ کعبہ جھکا نہیں تھا تم نے کیا دیکھا کعبہ جھک گیا نہیں بلکہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ دیکھو بلکہ کعبہ جھکا نہیں بلکہ خوشی میں تو میرے پیاروں
اس بات کا ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے آنے کی یہ خوشی میں کعبہ جھکا تھا. تو میرے پیاروں آج جو یقین یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. میرے پیاروں آج اگر یہاں بیٹھے تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی. اور میرے کہنے میں کسی طرح کی غلطی ہوتی اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے سفید ہمیں معاف فرمائے. ایک بار توبہ کریں استغفر اللہ.